میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر کچھ سال کے بعد پاکستان میں سیلاب آتا ہے اور اس کے بعد سب کچھ درہم بھرم ہو جاتا ہے، اور انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگوں کی پہلے تو 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو ایک بڑی تعداد، جو کہ ابھی تک ان میں سے بہت سے لوگ واپس نہیں جا سکتے، اور اب ایک مرتبہ پھر ایک ایسی تباہی آئی۔ تو وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قدرتی آفات ہے، لیکن کیا ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں جو ہم نے نہیں کیا؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف زئی، جو کہ جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ ہی از بیسڈ ان واشنگٹن ڈی سی، اور اس کے علاوہ ہی از دی آتھر آف دی بک افغانستان فرام کولڈ وار ٹو کولڈ وار۔ تو صرف یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اسی کے حوالے سے نہیں، بلکہ ہیومن رائٹس پر اور جیو پولیٹیکل جب ہم بات کرتے ہیں اس خطے کی، اور اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر امریکہ پاکستان ریلیشنز، اس پہ بھی وہ بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم یوسف زئی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ Thanks for having me. ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال آپ سے۔ سر، بہت بڑی تباہی آ گئی۔ آپ کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہی ہوں، اس آرٹیکل میں آپ کا جو ٹاپک ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ ہے پاکستان ہیز لرنڈ نو لیسن ٹو ڈیل وتھ فلڈز، جبکہ ہم اس وقت یہ سن رہے ہیں کہ یہ تو قدرتی آفت ہے اور اتنی بڑی تباہی ہے، تو اس کے سامنے تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تو آپ کیسے اس کو الابریٹ کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلاب جو ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ جہاں پہ بھی دریا ہوتے ہیں یا ساحل سمندر ہوتا ہے، وہاں پہ سیلاب آتے ہیں اور پوری دنیا میں آتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں آتے ہیں، بلکہ بنگلہ دیش میں اس سے بھی زیادہ سیلاب آتے ہیں، انڈیا میں آتے ہیں، افغانستان میں آتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی آپ ملک میں دیکھیں، کسی بھی براعظم میں دیکھیں، وہاں پر سیلاب جو ہے وہ ضرور آتے ہیں۔ ابھی 2-3 مہینے پہلے پورے یورپ میں سیلاب آئے تھے، جرمنی میں 200 لوگ اس سے مر گئے تھے۔ کل جو ہے پورٹو ریکو، جو کہ امریکہ کا ایک حصہ ہے، اس میں بہت زیادہ سیلاب جو ہے آئے ہوئے ہیں۔ پورا جو آئلینڈ ہے، جزیرہ جو ہے، اس میں بلیک آؤٹ ہے، اس میں کوئی جو ہے پاور نہیں ہے، اور وہ سیلاب جو ہے، لیکن باقی لوگ جو ہیں، باقی دنیا میں لوگ جو ہیں اس کے لیے تیار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو ہے اس پہ ریسورسز لگاتے ہیں، وہ اس کے لیے جو ہے وہ ہیومن ریسورسز اس پہ لیے لگاتے ہیں، اس پہ فنڈز وہ لگاتے ہیں، اس کے لیے وہ پروگرامز بناتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم پروگرامز ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ پیس میل جو جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بس ٹی وی کے کیمرہ اگر موجود ہو تو ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب کا پانی ابھی بھی سندھ کے پورے پروونس میں کھڑا ہوا ہے۔ میں ڈرون فوٹیج اس کے دیکھ رہا ہوں، پورا جو ہے ابھی تک سیلاب کا پانی کھڑا ہوا ہے، اور WHO کے مطابق ایک دوسرا ویو جو ہے وہ آ رہا ہے جو کہ ڈیزیز پہ سارا مشتمل ہوگا۔ ملینز آف چلڈرن جو ہیں وہ اس وقت افیکٹڈ ہیں، ویمن اس سے افیکٹڈ ہیں۔ پورا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ $30 بلین جو ہیں وہ نقصان ابھی تک ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے۔ 2010 کا آپ نے کہا، 2010 میں تقریباً $25 بلین کا نقصان ہوا تھا۔ پاکستان کی جو پوری GDP ہے پر ایئر، وہ ہے تقریباً $292 بلین۔ چلیں اس کو 300 کر دیتے ہیں۔ اب 300 بلین میں سے 30 بلین کا نقصان ہو گیا ہے، یہ 10% ہے۔ یہ کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا جس غیر سنجیدگی سے ہم اس کو لے رہے ہیں، کہ ابھی ہم نے یہ مووی دیکھی 2010 میں، 10 سال پہلے، 12 سال پہلے ہم نے یہ مووی دیکھی، اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اس وقت کے بعد جو ہے ہم ایسے پروگرام وہ امپلیمنٹ کر دیتے فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ اور لوکل لیول پہ۔ یہ تینوں لیول پہ اگر آپ پروگرامز امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو آئندہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ فلڈز آئیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ فلڈنگ جو ہے وہ ہوگی آئندہ سال میں، کیونکہ اس وقت ہم کلائمیٹ چینج سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے، اب بھی وقت ہے کہ سبق جو ہے وہ سیکھ لیں۔ اب بھی اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ میں آپ کو بنگلہ دیش کی مثال دے دیتا ہوں، چلیں میں امریکہ کی مثال نہیں دیتا ہوں یا یورپ کی مثال میں نہیں دیتا ہوں، لیکن بنگلہ دیش کی مثال تو میں دے سکتا ہوں نا۔ بنگلہ دیش میں اس وقت جو ارلی وارننگ سسٹم ہے فلڈ کے لیے، وہ دنیا میں بہترین سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں، جو کہ پاکستان کا ایک حصہ تھا،
انہوں نے ارلی وارننگ سسٹم کا اس وقت دنیا کا بہترین نظام جو ہے وہ کسی یورپین ملک میں نہیں ہے یا امریکہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ بنگلہ دیش میں ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے جو ہے وہ ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا نقصان ہو گیا ہے۔ اس وقت جو ہے آفیشیل فگرز یہ ہیں کہ 1600 لوگ مر گئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل جو ہے یہ انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے۔ یہ کم از کم 5000 یا 10,000، اب جتنا بھی مطلب اندازہ ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ مائی ایسٹیمیٹ از ایز گڈ ایز یورس۔ سو آپ جو ہے وہ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ تو صرف جانی نقصان ہے۔ اب آپ مالی نقصان کو دیکھیں، اب آپ کو لوگوں کے گھر جو ہے وہ اجڑ گئے ہیں، لوگوں کے گھر برباد ہو گئے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ اب ان کی زندگیاں جو ہے وہ پھر سے وہ ایک زیرو جو ہے وہ اسکوائر ون سے وہ پھر سے سٹارٹ لیں گے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، تو آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا پیرامیٹرز اختیار کرنے چاہیے تھے 2010 کے بعد کم از کم، کہ پھر ہمیں ہماری کچھ بچت ہو جاتی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے واٹر ریسورسز ہیں، پاکستان میں صرف ایک دریا ہے، باقی ممالک میں بہت زیادہ دریا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں صرف ایک ہی دریا ہے اور وہ ہے انڈس سسٹم، جو کہ ملک کے بالکل سینٹر میں جو ہے وہ بہتا ہے اور پورے 1000 میل تک جو ہے وہ کشمیر سے لے کر کراچی کے ساحل تک وہ بہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے لیے بہت سے آرگنائزیشنز موجود ہیں، اس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو دوسرا آرگنائزیشن ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فیڈرل اور پروونشل کوارڈینیشن کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ بیچ میں جھگڑے ہیں۔ سندھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ پنجاب نے ہمارا پانی چوری کیا ہوا ہے۔ پنجاب جو ہے ان کے اپنے ریزرویشن سے، ہر ایک پروونس کے اپنے ریزرویشن سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ فیڈرل لیول پہ اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی، ایک منسٹری ہونی چاہیے تھی۔ اب ہماری، آپ کو میں بتا دوں کہ جو کلائمیٹ چینج کی منسٹری تھی پچھلے حکومت میں، اس کی جو وزیر تھی زرتاج گل صاحبہ، انہوں نے اپنی جو منسٹری تھی اس پہ کوئی توجہ انہوں نے نہیں دی۔ میں پولیٹکس سے بات نہیں کرتا ہوں زیادہ تر، لیکن یہ چونکہ اس کو میں بہت کلوزلی واچ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ ان کے خیال میں بارشیں جو ہیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب حکمران اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تو اس وقت بارشیں ہوتی ہیں۔ اس سال جو ہے وہ 64 لوگ جو ہے وہ بارشوں سے مر گئے تھے۔ تو جب ہمارا یہ ایک اپروچ ہو، بہت غیر سنجیدہ اپروچ ہو، تو اس سے ظاہر ہے کہ مطلب نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت ڈسہارٹن ہوتے ہیں، وہ ڈسکریج ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کام کریں اور ہم ریسرچ بھی کریں تو اس سے ایک فائدہ کیا ہے، کوئی بھی نہیں سن رہا ہے اس کو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں اور جو واٹر ریسورسز ہیں، جو کہ نہ صرف سرفیس واٹر ہے جو کہ مطلب ریور سے، بلکہ انڈر گراؤنڈ واٹر ہمارا بہت ہی بڑا اثاثہ ہے ایکچولی، تو اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ لوگ جو ہے وہ انہوں نے ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اس کو دھڑا دھڑ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی بھی پلاننگ اس وقت نہیں ہے۔ تو ایک تو پلاننگ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ فنڈز ایلوکیٹ نہیں کیے گئے ہیں۔ کلائمیٹ چینج اس وقت پوری دنیا میں، افریقہ میں آپ دیکھیں، افریقہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ممالک ہیں وہ پاکستان سے بہت غریب ہیں، لیکن ان کی ٹاپ پرائیورٹی کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج۔ بنگلہ دیش میں ٹاپ پرائیورٹی کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج۔ انڈیا میں ٹاپ پرائیورٹی کلائمیٹ چینج۔ پوری دنیا میں اس وقت ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے۔ اس وقت جو UN جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بھی جو ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ دو ہیں، ایک ایجوکیشن ہے جس پہ ایک سیپریٹ وہ ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ مطلب اس سے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مطلب پاکستان کو جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے اور اس کو ٹاپ پرائیورٹی بنانا چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ارلی وارننگ سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ آپ جو ہیں وہ، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس اس میں بہت زیادہ انوالو ہونی چاہیے لوکل لیول پہ، تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے۔ اگر کسی کے پاس سیل فون نہیں ہے، اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو اور طریقے ہوں جس پہ آپ ان کو ارلی وارن کر سکے کہ جی یہ فلڈ آ رہا ہے۔ فلڈ جو ہے یہ تو ایک دن میں نہیں آیا تھا نا، بارشیں جو تھی وہ تو مطلب اپریل، مئی اور جون میں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ ہم نے جو ہے بہت کچھ کیا، ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ جی اس طرح ہے کہ بہت زیادہ گرمی آ گئی ہے اپریل، مئی اور جون میں۔ مئی میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ تھا جیکب آباد کا ٹیمپریچر۔ ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ 3 مہینے میں اتنی زیادہ گرمی پڑی ہے تو اس سے بارشیں جو ہے وہ بہت زیادہ آنے والی ہیں۔ ہم نے لوگوں کو بتا دیا، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے بھی بتا دیا کہ جی اس طرح آنے والا ہے۔ کسی نے اس پہ کوئی
توجہ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ بس یہ خیر ہے, یہ بس آتے رہتے ہیں, ہو جاتی ہیں بارشیں, ہو جاتے سیلاب آ جائے گا, کچھ لوگ مر جائیں گے, کچھ دنوں بعد جو ہے وہ سٹوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہے. $30 بلین کا نقصان اس سے ہو گیا. اگر $1 بلین اگر اس پہ خرچ کرتے ہم, یعنی 30 بلین کا اگر 1 بلین بھی ہم اس پہ خرچ کر دیتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, وہ جو کے پی کے میں 1 بلین 10 بلین کتنے سونامی ٹری جو لگایا گیا, اس کے کوئی اثرات نہیں ہوئے, کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کے خیال میں؟ وہ تو بیسیکلی جس طرح سے پچھلی حکومت نے جتنی بھی ان کی ڈیولپمنٹ تھی فیس بک, ٹویٹر اور ٹک ٹاک پہ تھی, تو اسی طرح سے جو بلین ٹری سونامی ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ صرف فنڈز لینے کے لیے تھا. بیسیکلی UNDP سے وہ فنڈز لینے کے لیے وہ ایک پروگرام تھا. اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ ہر حکومت نے کیے ہیں, لیکن جس طرح سے اس کو ایڈورٹائز کیا گیا تھا اور جس طرح سے مطلب پیسے دے کے اس پہ آرٹیکل لکھوائے گئے تھے انٹرنیشنل پریس میں, اس سے جو ہے مطلب کوئی بھی وہ ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا جو کہ مطلب آؤٹ آف دا آرڈنری ہو, جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. ہر سال اسی طرح سے سیپلنگز جو ہے یا پودے جو ہیں, نئے پودے لگائے جاتے ہیں, شجرکاری مہم ہوتی ہے, ہر سال اسی طرح سے ہوتی ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ نئے پودے لگائیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ڈیفورسٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مافیا اور لابیاں بہت زیادہ ہیں. تو ایک ٹمبر مافیا ہے پاکستان میں جو کہ فلی کوآرڈینیٹڈ ہے, جو کہ ہر ایک لیول پہ انہوں نے مطلب ان کے وہ لوگ ہیں, اور وہ جتنے درخت ہیں ان کو وہ مطلب جس بے دردی سے ان کو کاٹ رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ مطلب اس وقت لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ایک تو اس کی وجہ سے ایروژن ہو رہی ہے بہت زیادہ. اب نیا پودا جب آپ لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 40-50 سال چاہیے ایک پورا کنورٹ ہونے میں, ایک مکمل درخت کنورٹ ہونے میں, تاکہ اس کا جو روٹ سسٹم ہے وہ زمین کو جو ہے وہ پکڑ سکے اور اس سے ایروژن کی روک تھام ہو سکے. اب اس کے لیے آپ کو 40-50 سال چاہیے. اب وہ دڑا دڑ لوگ اس کو ختم کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ فلڈ زون میں بلڈنگز بنا رہے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں کالام میں جو وہ ہوٹل تھے وہ جو ہے وہ اس سے پانی کے ریلے سے بہ رہے ہیں. کیوں بہ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ وہاں پہ فلڈ زون میں لوگوں نے جو ہے وہ کنسٹرکشن کی ہوئی ہے. اب جب پانی جو ہے وہ اس کا ایک نیچرل بہاو ہوتا ہے, وہ لینڈسکیپ کے مطابق جو ہے وہ کنٹورز کے مطابق پانی چلتا ہے. اگر آپ اس کے کنٹور کو بریک کریں گے تو پانی جو ہے اپنا راستہ نکالے گی. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی ڈرینیج تھا اس کو بلاک کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی بھی اس کے لیے مطلب کوئی کوڈ نہیں ہے. جس طرح سے ہمارے ارتھکویک کا کوئی کوڈ نہیں ہے, پاکستان میں زلزلے کا کوئی بلڈنگ کوڈ نہیں ہے. اس پہ ہم ہر مرتبہ جب زلزلہ آتا ہے تو ہم بلڈنگ کوڈ کی بات کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی اس پر توجہ نہیں دیتا ہے. کوئی بھی سیلاب کے لیے فلڈ زونز نہیں ہے. ابھی میری بات ہو رہی تھی یہاں پہ امریکہ میں ایک ریسرچر ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب مجھ سے اس نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کے کانٹیکٹس ہیں پاکستان میں. تو اس طرح ہے کہ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ میں پاکستان میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کولیبریٹ کر لوں تاکہ ہم جو ہے وہ فلڈ زون میپنگ اور یہ ارلی وارننگ سسٹم ڈیولپ کر سکیں. تو میں نے اس کو اپنے جو لنکڈ ان میرا اکاؤنٹ ہے اس میں نے ڈال دیا کہ جی اس طرح سے امریکہ میں ایک ریسرچر ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا, بہت سارے پروفیشنلز نے اس کو دیکھا, کسی نے بھی اس پہ یہ رسپانس نہیں کیا کہ یس کہ میں جو ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ جس طرح میں نے ارلی کہا کہ لوگ ڈسہرٹنڈ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کریں, اگر ہم میپنگ کر بھی لیں تو اس کا کیا فائدہ ہے. لوگ جو ہے پھر بھی اسی طرح سے مطلب جو لینڈ مافیا ہے, جس طرح میں نے کہا کہ مافیا بہت زیادہ ہے, تو جو لینڈ مافیا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو وہاں پہ کنسٹرکشن کریں گے. ان کے لیے مطلب فلڈ ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, کیونکہ اس سے ان کا اتنا مطلب وہ امپیکٹ نہیں ہوتے ہیں جتنا ایک عام آدمی اس سے امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک, تو آپ اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ پاکستان اسٹل اسکریچنگ دی سرفیس, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی بلکہ میرے ذہن میں آیا, بات کروں گی کہ یہ بڑی امداد آ رہی ہے. اب دیکھ رہے تھے ہم پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ چائنا نے ابھی تک کوئی مدد کیوں نہیں بھیجی, تو اب ہمیں پتہ ہی چلا, خبر ہی آئی ہے کہ اس کی طرف سے بھی آ گئی ہے. پھر ہم کہہ رہے تھے اچھا سعودی عربیہ نے کیوں نہیں بھیجی, تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کی. تو اب جن کی طرف سے نہیں آ رہی تھی ان کی طرف سے بھی امداد آ گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس امداد آ جائے گی اور ہم اس پہ قابو پا لیں گے اور پھر آئندہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہوگا, لیکن یہ ہے کہ قابو ہم نہیں پا رہے ہیں کسی بھی چیز پہ. ہمارے جو پرابلمس ہیں وہ کمپاؤنڈ ہو رہے ہیں, کیونکہ جو آپ
ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ حل نکال لیتے ہیں تو اس سے وہ مسئلہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا وہ حل ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ بالکل اگنور کر دیتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈ ہوتے جاتے ہیں اور اس طرح سے پاکستان کے جو انوائرمنٹ کے مسائل ہیں وہ اسی طرح سے کمپاؤنڈ ہوتے رہیں گے. عطا آباد لیک کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا جو کہ گلاف جس کو کہتے ہیں GLOF جو کہ اسٹینڈ فار گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈس, تو وہاں پہ جو گلیشیئرز ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ایک لیک بنا دیتے ہیں, گلیشیئر اس کو بریک وہ ایک بند بنا دیتے ہیں, وہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے. اب جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ٹیمپریچرز بہت زیادہ ہو رہے ہیں نارتھ میں, اس کی وجہ سے گلیشیئرز جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں اور وہ بھی سسٹم میں ایڈ ہو رہا ہے, وہ سارا پانی انڈس واٹر سسٹم میں ایڈ ہو رہا ہے. جو وہاں پہ فریش سنو پیکس ہوتے ہیں جو کہ ہر سال جو برف آتی ہے اس کو سنو پیک کہتے ہیں, تو جو فریش سنو پیکس ہوتے ہیں وہ اسی سال میلٹ ہو جاتے ہیں, وہ گلیشیئر کا حصہ نہیں بنتے ہیں جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے. پہلے یہ تھا کہ 30-40 سال پہلے ہم کلائمیٹ چینج میں نہیں تھے, تو جتنا بھی برف جو ہے وہ پڑتا تھا وہ ایکچولی گلیشیئر کا حصہ بن جاتا تھا اور وہ پھر میلٹ نہیں ہوتا تھا, تو وہ وہاں پہ لاک ہو جاتا تھا. اس وقت وہ لاک نہیں ہو رہا ہے, اس وقت وہ سارا پانی جو ہے وہ انڈس واٹر سسٹم میں وہ ایڈ ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا پانی جو ہے وہ سسٹم میں ایڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں امداد کی طرف. امداد میں یہ ہے کہ جس طرح سے پچھلے 20 سال میں ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے امداد کے لیے, وار آن ٹیرر پہ ہم امداد لے رہے تھے 20 سال تک, اب آئندہ 20 سال تک ہم کلائمیٹ چینج پہ امداد لیتے رہیں گے. پیسے آئیں گے, کچھ کرنا نہیں پڑتا اور بیٹھے بٹھائے بس یہ ہے کہ ہم پیسے جو ہے وہ آتے رہیں گے کلائمیٹ چینج کے نام پر, کیونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگ اب آپ نے دیکھا پاکستان میں بھی بہت زیادہ وہ میڈیا پہ بہت زیادہ ایڈورٹائز ہوا کہ جی ہم جو ہے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کو, تو اس لیے آپ جو ہے وہ ہمیں جو ایفیکٹ اس پہ ہوتی ہے آپ ہمیں اس کے لیے پیسے دے دیں. ٹھیک ہے, اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا, ہم بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں جس کی پوری دنیا میں امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن لوگ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کیا ہے تو بس آپ جو ہے وہ اس کے پوری طرح ذمہ دار ہیں. کوئی کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ سب سے بڑا پولوٹر دنیا میں چائنا ہے, جو کہ انتہائی جو گندے جو سورسز ہیں فیول کے وہ یوز کرتا ہے. ابھی اس نے اپنے کول پلانٹس جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں اور پاکستان میں کول پلانٹس جو ہیں وہ دھڑا دھڑ سے اوپن کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس سے کیا ہوگا, اب آپ دیکھیں کہ ابھی جو کول پلانٹس ہیں وہ ابھی شروع ہو گئے ہیں, اب اس کا کتنا ایفیکٹ ہوگا. آلریڈی اسماگ جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ونٹر میں, آپ کو پتا ہے کہ اسماگ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے لاہور میں خاص کر. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ اسماگ کا ایفیکٹ ہوگا جب یہ کول پلانٹس جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑا پولوٹر جو ہے وہ وہاں پہ چائنا بیٹھا ہوا ہے. چائنا سے تو آپ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہے چائنا, کیونکہ چائنا کسی کو پیسے دیتے نہیں ہے, پیسہ جو ہے وہ صرف یورپین ممالک اور امریکہ دیتے ہیں, تو اسی لیے آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے, چونکہ آپ جو ہیں وہ پولوٹرز ہیں اس لیے آپ ہمیں پیسے دیں گے. اب آپ بھی کچھ کریں نا, مطلب پاکستان کو بھی کچھ کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, اب جب بنگلہ دیش اتنا کچھ کر رہا ہے, انہوں نے جس طرح میں نے کہا کہ ارلی وارننگ سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے, انہوں نے ایک ایسا ویرائٹی انہوں نے چاول کی ڈیولپ کی ہے ابھی ریسنٹلی, جو کہ سالٹ واٹر ریزسٹنٹ ہے. اب اس کی وجہ سے جیسے میں نے اپنے آرٹیکل میں کہا ہے کہ سالٹ واٹر انٹروژن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے جتنے بھی ساحلی علاقے ہیں اس میں یہ سالٹ واٹر انٹروژن کا مسئلہ آنے والا ہے. بنگلہ دیش نے اس کے لیے پہلے سے تیاری کر رکھی ہوئی ہے, تو انہوں نے وہ ڈیولپ کیا ہوا ہے, وہ ریزسٹنٹ ہے سالٹ واٹر کے لیے. جو چاول کا جو سیڈ ہے وہ اب ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور وہ اب اس کو لگا رہے ہیں, وہ جو ہے وہ ایکلیمیٹائز ہو جائے گا اور پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ جو ہے وہ سالٹ, وہ جو جتنے بھی سیلین جو اس میں کانٹینٹس ہیں وہ اس کو سک کرے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان نے کتنی جو ہے وہ ریسرچ کی ہے, کسی بھی آپ مجھے دکھا دیں. میں نے تو مطلب بہت سرچ کی ہے, مجھے تو کہیں پہ نہیں ملی ہے کہ پاکستان نے کپاس کی یا گندم کی کوئی ایسی ریزسٹنٹ جو ہے وہ سیڈ تیار کی ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کے لیے وہ ریزسٹنٹ ہو. میں نے تو ابھی تک کہیں نہیں دیکھی. تو یہ جو اگین جو ہمارا غیر سنجیدہ اپروچ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم جو ہے وہ پیسے آتے رہتے ہیں, اس سے جو ہے وہ لوگ, آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت ہی نان ڈیولپمنٹل جو ایکٹیویٹیز ہیں ہماری اس میں چلی جائیں گی. اس سے جو ہے وہ میزائل اور وہ چیزیں جو ہے وہ بن جائیں گی اور جو ہمارے مسائل ہیں وہ اسی طرح سے رہ جائیں گے. بالکل ٹھیک.
ڈاکٹر عاصم یوسفزئی، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے بہت کھل کے اس ٹاپک پہ بات کی. یہ الگ بات کہ ٹھیک ہے یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ ہمیں واقعی ہم خود سے تو اس کو نہیں سنبھال سکتے، پوری دنیا کو مدد کرنی پڑے گی اور وہ کر رہی ہے، کہنے کے بغیر ہی کر رہی ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم اس کا کوئی حل نہ ڈھونڈے اور ہم اسی طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ لے بیٹھے. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، جس طرح ہم نے بتایا کہ بنگلہ دیش اور دیگر کنٹریز کر رہے ہیں، ان کو بھی اس طرح کے چیلنجز کا سامنا رہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ سے دوبارہ بھی بات. آپ کا بھی بہت شکریہ.